بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. کل کی کلاس میں جو ہے مساجد کے بارے میں تذکرہ چل رہا تھا کہ جو آیت ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع فیہا ویذکر فیہا اسمہ، تو اس میں جو ہے بیوت سے مراد اصل معنی تو گھر ہے، لیکن مراد یہاں پر مساجد مراد ہے کہ جو مومن جو جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نور ہدایت ڈالتا ہے تو ان کی صفات کا تذکرہ چل رہا تھا، تو وہ جو ہے مومن کہاں پائے جائیں گے؟ مساجد میں اکثر ان کا وقت گزرے گا. ٹھیک ہے، تو اسی کے ضمن میں جو ہے مساجد کے فضائل برکات وغیرہ کا تذکرہ چل رہا تھا. تو آگے دیکھیے مساجد کے 15 آداب ہیں. وہاں یہاں آیت میں جو ہے ان ترفع فیہا ویذکر فیہا اسمہ، یعنی اس میں اس کو بلند کیا جائے، یعنی بلند کیا جائے یعنی تعمیر مراد ہے یہاں پر. اور یہ بھی مراد ہے کہ مساجد کا احترام مراد ہے، مساجد کی عظمت، مساجد کا احترام وغیرہ مراد ہے. تو مساجد کے احترام وغیرہ کے اس میں جو ہے مساجد کے آداب بھی آتے ہیں، یعنی مساجد کے کیا کیا آداب ہیں. اصل میں تو یہ مرد حضرات کے لیے ہے، لیکن چونکہ اب تفسیر میں آ گئی تو ہم کو بھی جان لینا بہتر ہے تاکہ اپنے بچوں کو بتا سکے. جی، تو مساجد کے علماء فرماتے ہیں کہ مساجد کے جو ہے 15 آداب ذکر کیے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ کہ اول یہ کہ مسجد میں پہنچنے پر اگر کچھ لوگوں کو بیٹھا دیکھے تو ان کو سلام کر لیا کرے. ٹھیک ہے، اب ہم مسجد میں داخل ہوں تو اگر کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس مسجد میں تو ہمارا فرض ہے کہ داخل ہونے والے جو ہے سلام کر لیا کرے، اور اگر کوئی بھی نہ ہو تو یہ کہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک ہے، اگر کوئی نہ ہو تو یہ کہیں، اور اگر کوئی ہے لیکن وہ جو ہے نماز میں یا تلاوت میں تسبیح وغیرہ میں مشغول ہے تو بھی دیکھو یہی کہنا چاہیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک ہے، اگر خالی بیٹھے ہوئے تو ان کو سلام کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیا کریں، جیسے کہ وضو بنانے کے بعد بھی ہوتے ہیں 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو، اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہونے کے بعد بھی تحیۃ المسجد پڑھ لیا کریں بیٹھنے سے پہلے، بشرط یہ کہ وہ وقت جو ہے وہ مکروہ وقت نہ ہو، جیسے کہ زوال کا وقت ہوتا ہے، یعنی سورج طلوع ہونے کا جو وقت ہے، سورج غروب ہونے کا جو وقت ہے، اور جو زوال کا جو دوپہر میں جو 12 بجے سورج ایک دم اوپر ہوتا ہے، نصف نہار جو کہتے ہیں، یعنی ایک دم دن کا وقت، عین دن کا وقت 12 بجے تو جو زوال کا وقت ہوتا ہے، تو یہ 3 اوقات جو ہے مکروہ اوقات ہے، تو اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. تو ان اوقات کے علاوہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہو تو تحیۃ المسجد پڑھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، تیسرا یہ کہ مسجد میں خرید و فروخت نہ کریں، خرید و فروخت یعنی اپنے تجارت جو بھی ہے وہ نہ کریں. چوتھا یہ ہے کہ وہاں تیر تلوار نہ نکالیں. ٹھیک ہے، تیر تلوار یعنی مسجد ایسی جگہ ہے جو امن کی جگہ ہے، تو وہاں پر یہ تیر تلوار وغیرہ لڑائی جھگڑے کی وہ آلات وغیرہ نہیں نکالنا چاہیے. پانچواں یہ کہ مسجد میں اپنی گمشدہ چیز تلاش کرنے کا اعلان نہ کریں، یعنی اگر کوئی آپ کی چیز گم ہو گئی ہو تو اس کو اعلان نہ کریں مسجد میں، مسجد وہ جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعض مساجد میں ہوتا ہے کہ کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو اعلان کیا جاتا ہے، لیکن وہ غلط ہے. مسجد جو ہے وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر چیزیں گم ہو گئی تو اس کا اعلان کیا جائے. چھٹواں یہ کہ مسجد میں آواز بلند نہ کرے، اپنی آواز کو پست رکھے مساجد میں. ساتواں یہ کہ وہاں دنیا کی باتیں نہ کریں. اور آٹھواں یہ کہ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے جھگڑا نہ کرے، یعنی اگر آپ کو جگہ کہیں نہیں ملی اور آپ وہاں بیٹھنا چاہے تو آپ دوسری جگہ پر بیٹھ جایا کریں، یعنی اس بارے میں کہ دوسروں سے جھگڑا نہ کریں مصلیوں سے. ٹھیک ہے، نویں یہ کہ جہاں صف میں پوری جگہ نہ ہو وہاں گھس کر لوگوں پر تنگی پیدا نہ کریں، یعنی اگر آپ جو صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں اگر وہ صف مکمل ہو چکی ہے، وہاں پر لوگ پورے بھر گئے ہیں اس صف میں، تو آپ دوسری صف میں ٹھہر جائیں. ایسا نہیں کہ لوگ موجود ہیں پھر بھی آپ لوگوں میں گھس کر وہاں ٹھہرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے لوگوں کو مشکل ہوگی. 10واں یہ کہ کسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزرے، یہ تو معلوم ہے ہم کو بھی.
کوئی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ 11واں یہ کہ مسجد میں تھوکنے یا ناک صاف کرنے سے پرہیز کریں، یعنی جو حمامات وغیرہ ہوتے ہیں اس کا جو وضو خانہ جو ہوتا ہے وہاں کر سکتے ہیں، لیکن مسجد کا جو ایریا ہے یعنی جہاں نماز پڑھنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر یہ کام نہ کریں۔ 12ویں یہ کہ اپنی انگلیاں نہ چٹکائیں، ٹھیک ہے۔ 13واں یہ کہ اپنے بدن کے کسی حصے سے کھیل نہ کریں، یعنی نماز پڑھتے ہوئے کھیلے نہ۔ اور 14ویں یہ کہ نجاست سے پاک صاف رہیں اور کسی چھوٹے بچے یا مجنون کو ساتھ نہ لے جائیں، یعنی نجاست سے پاک صاف رہنا یہ تو ہم کو معلوم ہے، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ اور بچوں کو یا پھر مجنون یعنی پاگل شخص، ٹھیک ہے، دیوانہ شخص، ایسے شخص کو بھی مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ اور بچوں کو اس لیے کہا گیا ہے یہاں پر کیونکہ بعض بچے جو ہیں شریر ہوتے ہیں تو نمازیوں کو مصلیوں کو جو ہے پریشانی ہوتی ہے، نماز کے دوران اگر وہ گڑبڑ کرے تو ان کے نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، تو اسی لیے کہا جائے کہ مسجد میں بچوں کو چھوٹے مت لایا کرے۔ 15ویں یہ کہ وہاں کثرت سے ذکر اللہ میں مشغول رہے، تو آخری آداب کیا ہے کہ وہاں پر کثرت سے جو ہے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ مسجد جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کی جگہ، تو اب یہاں ذکر سے مراد ہر چیز داخل ہے، نفلی نماز بھی ہو سکتی ہے، تلاوت قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو وعظ و نصیحت کی باتیں ہیں، بیان ہے، تمام چیزیں داخل ہے اس میں، ذکر اللہ میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے علاوہ جو ہے جو آیت میں جو ہے فی بیوتن سے مراد جو ہے مساجد مراد ہے، لیکن اس کے علاوہ مساجد کے علاوہ بھی جو ہے جو مکانات، جو جگہ جو ہے تعلیم القرآن اور تعلیم دین، علم دین وغیرہ کے لیے مخصوص ہے، جیسے کہ مدارس وغیرہ ہوتے ہیں، خانقاہیں ہوتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے مساجد کے حکم میں ہی داخل ہے، ٹھیک ہے، اسی کے حکم میں داخل، یہاں پر وہ بھی مراد ہے جو خاص جیسے مدارس وغیرہ ہوتے ہیں جہاں پر علم دین کی تعلیم دی جاتی ہے وغیرہ، یا پھر بیانات وغیرہ ہوتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں وغیرہ، تو یہ تمام جگہ بھی، اور خانقاہیں جیسے ہیں، تو یہ تمام جگہیں بھی اسی میں داخل ہے، مساجد کے ہی اس میں داخل، یعنی ان تمام جگہوں کا بھی احترام ادب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ضروری ہے، ان تمام جگہوں کا بھی احترام لازم ہے ہم پر جی۔ تو آیت میں جو یذکر فیہا اسمہ، یعنی اس میں ذکر کیا جائے اللہ کا نام، اس کا نام، یعنی ذکر سے ابھی جیسے میں بتائی، ذکر میں سب شامل ہے، یہاں پر تسبیح وغیرہ بھی شامل ہے، نفلی نماز بھی شامل ہے، تلاوت قرآن بھی، اور وعظ و نصیحت کی باتیں ہیں، بیانات ہے، جلسہ ہے، جو بھی ہے، یا پھر علم تعلیم ہے، جو یعنی دین کی آپ تعلیم دے رہے وغیرہ، تمام چیزیں شامل ہیں جی۔ آگے کیا ہے دیکھیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، قرآن دیکھ رہے ہوں گے نا، آیت دیکھیے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی وہ ایسے آدمی ہیں جن کو جو ہے تجارت وغیرہ غافل نہیں کرتی، تجارت وغیرہ غافل نہیں کرتی ہے، یہ آیت نمبر 37 جی۔ تو اس آیت میں جو ہے مومنین کی خاص صفات بیان کی گئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے قلب میں، یعنی کہ ان کے دلوں میں جو ہے نور ہدایت اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے، تو یہ ایسے مومن ہیں جو مسجدوں کو آباد رکھنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں جو ہے لفظ رجال کا استعمال ہوا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آیت میں لفظ جو ہے رجال استعمال ہوا ہے، رجال کے معنی مراد کیا معنی ہے اس کے؟ آدمی، مرد، تو یہاں پر اسی لیے رجال کا لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ اکثر مساجد میں ظاہر سی بات ہے مرد حضرات مساجد کو تشریف لے جاتے ہیں، عورت کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ گھروں میں نماز پڑھے، ٹھیک ہے، عورت کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ نماز گھر میں ادا کرے، جیسے کہ ایک حدیث ہے مسند احمد اور بحاقی میں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے، ان کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر مساجد النساء قعر بیوتہن، یعنی عورتوں کی بہترین مساجد ان کے گھروں کے تنگ و تاریک گوشے ہیں، کیا ہے؟ ان کے گھروں کے تنگ و تاریک گوشے ہیں، یعنی عورتوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ بہترین مساجد یعنی بہترین نماز پڑھنے کی جگہ عورتوں کے لیے ان کے گھر کے کونے ہیں، جیسے کہ میں کل بھی بتائی کہ اپنے گھر میں جو ہے ایک مسلح کی جگہ بنا کر رکھنا چاہیے،
عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حدیث میں ہم کل سنے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ اپنے گھروں میں جو ہے ایک کونا جو ہے مسجد کے یعنی نماز کے لیے مقرر کرے اور اس کو پاک صاف رکھے۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ آپ سے فرمایا کہ عورتوں کی بہترین مساجد ان کے گھروں کے تنگ و تاریک گوشے، یعنی جو ہمارا گھر کا جو کونا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم نماز کے لیے مقرر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر سکون کی جگہ، جو جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا ہر گھر میں جو ایک سکون کی جگہ ہوتی ہے، تو ویسے ہی اپنے اپنے گھروں میں جو ہے ایک سکون کی کوئی کونے کی جگہ تلاش کر لیں جو نماز کے لیے ہم خاص کر سکتے ہیں۔ جی، تو اسی لیے یہاں پر مرد حضرات کا ذکر ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہے، یعنی جو مرد لفظ آیا رجال اسی وجہ سے آیا ہے۔ تو اب اس آیت میں جو ہے مومنین صالحین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ ان کو جو ہے تجارت ہے، اپنا بزنس ہے، اپنا مشغلہ جو بھی کام ہوتا ہے دنیاوی، وہ کام جو ہے اللہ کی یاد سے ان کو غافل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، رجال لا تلہیہم تجارت، کہ ان کو غافل نہیں کرتی تجارت اور نہ بے۔ اب دیکھیے تجارت میں جو ہے سب کچھ آ گیا، یعنی خرید و فروخت سب آ گیا، لین دین سب آ گیا، اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے الگ سے بے کا بھی لفظ استعمال کیا ہے تجارت میں، حالانکہ بے خرید و فروخت سب آ گیا۔ بے کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ فروخت کرنا، ٹھیک ہے، اصل میں سیل، جیسے ہم بولتے ہیں کوئی چیز کو سیل کرنا، فروخت کرنے کے معنی ہوتے ہیں بے، اور تجارت میں سب آ گئے، خرید اور فروخت جو بھی آ گئے، یعنی خریدنا بھی اور بیچنا بھی، دو چیزیں بھی تجارت میں آ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تجارت کے لفظ استعمال کرنے کے بعد دوبارہ بے کا بھی لفظ استعمال کیا ہے، تجارتوں ولا بیعن، ٹھیک ہے، اس لیے کہ تجارت میں جو ہے نفع جو وہ ہوتا ہے، یعنی تھوڑا دیر سے ملتا ہے ہم کو، لیکن جو وہ ہے بے یعنی فروخت کرنا ہے، کوئی چیز اگر ہم فروخت کر رہے تو اس میں جو ہے ہم کو یعنی جب کا جب نفع مل جاتا ہے، نقد نفع ملتا ہے۔ اسی لیے جو ہے یہاں پر دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، تجارت کا بھی اور بے کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، کیونکہ اس میں نفع فوری مل جاتا ہے۔ تو یعنی ایسے مومن ہوتے ہیں یہ بندے جو ہے اپنا کتنا بھی بڑا فائدہ ہو دنیاوی اس کا خیال نہیں کرتے، لیکن اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے ذکر کا وقت آ جاتا ہے، یعنی نمازوں کا وقت آ جاتا ہے، تو جو ہے وہ جو ہے اپنے کاروبار کو، اپنے خرید و فروخت کو، اپنے بیع کو چھوڑ دیتے ہیں اور فوراً مساجد کی طرف نکل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ خرید و فروخت میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں اپنے کاموں میں کہ ان کو جو ہے نماز یاد نہیں رہتی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے کام اور اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے ہم پر وہ یاد نہیں رہتا، ایسا نہیں ہے۔ جی، جیسے کہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے بازار والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی جو بازاروں میں رہتے ہیں، یعنی مرد حضرات کے لیے ہے یہ تقریباً، کہ جو ہے جو عورتوں پر بھی لے سکتے ہیں ہم بے شک، لیکن خصوصی طور پر یہاں پر مرد حضرات کے لیے ہے کہ جو یعنی باہر نکلتے ہیں کام کے لیے، تو اگر ان کے کام کے درمیان جیسے آفس میں ہیں یا پھر کوئی بزنس ہے ان کا جو کچھ بھی ہے، تو اگر بیچ میں جو ہے نماز کا وقت آ گیا ہے تو ان کو چاہیے کہ سب چھوڑ چھاڑ کے فوراً نماز کی طرف توجہ کریں، یعنی ظہر کی اب کام میں ہے، آفس میں ظہر کا وقت آ گیا تو فوراً مسجد کی طرف تشریف لے جائے، کام اپنا بند کر دے، ٹھیک ہے، پھر عصر کا وقت آئے تو فوراً عصر کے نماز کے لیے تشریف لے جائیں، پھر اسی طرح یعنی جو بھی نمازوں کا وقت آتا ہے بیچ میں اپنے کاموں میں، تو اللہ کی جو یاد ہے ان کو غافل نہیں کرنا چاہیے، یعنی اللہ کی یاد سے ہم کو غافل نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہم کوئی بھی کام میں مشغول ہو۔ تو اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی آتا ہے کہ ہم بھی جو گھر کے کام وغیرہ ہوتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارے کام کے درمیان اگر نماز کا وقت آ جائے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، جو بھی وقت آ جائے، تو فوراً اپنے کام کاج کو چھوڑ کر جو ہے نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، نماز وہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، نماز کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اپنی پہلی جو ترجیح ہے وہ نماز کو دینا چاہیے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، جو آیت نمبر 37 ہے، یہ آیت جو ہے بازار والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ان کے صاحبزادے، کس کے صاحبزادے؟ یہ جو صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے صاحبزادے حضرت سالم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یعنی ان کے والد صاحب جو ہے بازار سے گزرے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا، لوگوں کو دیکھا کہ دکانیں بند کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تو فرمایا کہ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کا یہ ارشاد ہے
کہ رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی وہ جو ہے نماز کا جیسے ہی وقت ہو گیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں، فوراً اپنی دکان وغیرہ اپنا جو بھی کاروبار بند کر کے فوراً مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا صحابی نے کہ ان کے بارے میں ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے کا ایک وہ بھی واقعہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عہد رسالت میں، کہ دو صحابی تھے، دو صحابی میں سے ایک صحابی جو ہے تجارت پیشہ تھے، یعنی تجارت کرتے تھے، اور دوسرے صحابی جو ہے صنعت کار تھے، صنعت کار یعنی لوہار کا کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور تلواریں وغیرہ بنا کر بیچتے تھے۔ تو پہلے صحابی کی تجارت کا حال یہ تھا کہ اگر سودا تولنے کے وقت اذان کی آواز کان میں پڑ جاتی، یعنی سودا مثال کے طور پر سودا تول رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے، کوئی گاہک ہے، کوئی کسٹمر ہے، وہ جو ہے آیا ہوا ہے اور وہ جو ہے سامان وغیرہ تول رہے دکان والے، تو جیسے ہی کان میں جو ہے آواز پڑ جاتی تھی ان کے تولتے وقت، تو وہیں ترازو کو پٹک کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، یعنی نماز کے لیے نکل پڑتے تھے، یعنی ایسا نہیں کہ چلو یہ ایک کسٹمر کا ہم کام ختم کر دیں گے، یہ تول لیں گے، اس کے بعد نماز کے لیے فوری چلے جائیں گے، ایسا بھی کر سکتے تھے وہ، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر ترازو بھی ہاتھ میں ہوتا اور گاہک بھی سامنے موجود ہوتا تو ایسا نہیں کرتے، بلکہ فوراً ترازو کو پٹک کر فوراً نماز کے لیے چلے جاتے تھے، اگر ان کے کان میں فوراً اس وقت جو ہے آواز پڑتی اذان کی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے دوسرے جو بزرگ تھے، دوسرے صحابی تھے جو ہے صنعت کار تھے، یعنی جو لوہار کا کام کرتے تھے، ان کا بھی حال یہ تھا کہ اگر گرم لوہے پر ہتھوڑے کی ضرب لگا رہے ہیں اور کان میں جو ہے آواز اذان کی آ گئی، تو اگر ہتھوڑا جو ہے مونڈے پر اٹھائے ہوئے ہیں تو وہی مونڈے کے پیچھے ہتھوڑا ڈال کر نماز کو چل دیتے تھے، یعنی مثال کے طور پر ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا تھا اور وہ جو ہے ضرب لگانے کے لیے، یعنی اس لوہے پر، گرم لوہے پر ضرب لگانے کے لیے ہتھوڑا جو ہے اٹھائے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے اٹھایا فوراً ان کے کان میں جو ہے اذان کی آواز آ گئی، تو انہوں نے کیا کیا، فوراً اسی طریقے سے ہاتھ سے ہتھوڑا چھوڑ دیا، یعنی مونڈے کے پیچھے ہی چھوڑ دیا، ایسا نہیں کہ ایک ضرب لگا دی، ٹھیک ہے، ایسا نہیں، بلکہ فوراً جو ہے ہتھوڑا جو ہے وہیں پر چھوڑ دیا اور نماز کے لیے فوراً تشریف لے گئے۔ مائک کس کا کھلا ہے بند کر لیجیے مائک۔ جی، یعنی ہتھوڑے سے جو ہے وہ ایک آخری ضرب بھی لگانا وہ گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ جو ہے فوراً ہتھوڑا جو ہے وہیں پر پٹک کے جو ہے یعنی چھوڑ کر نکل جایا کرتے تھے نماز کے لیے۔ تو ان کی تعریف میں، یعنی ان کی مدح میں یہ آیاتیں نازل ہوئی کہ رجال اللہ تلہم تجارت ولا بیع، تو یعنی اپنا کام، اپنا مشغلہ جو ہے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتا ہے۔ مائک کس کا کھلا ہے، مائک بند کر لیجیے پلیز۔ جی، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہے اکثر جو ہے تجارت پیشہ تھے، یعنی تجارت کیا کرتے تھے، خرید و فروخت کا کام، یا پھر صنعت کار تھے، یعنی صنعت کار یعنی وہی لوہار وغیرہ کا کام کرتے تھے، تلواریں وغیرہ بنا کر بیچا کرتے تھے۔ تو اسی لیے ہمارے بھی گھر کے جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی ہم کہنا چاہیے کہ جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے، اگر وہ باہر کام میں مشغول ہے تو فوراً کام چھوڑ کر کیا کرنا چاہیے، نماز کی طرف، مسجد کی طرف تشریف لے جانا چاہیے۔ جی، تو آگے آیا تھا یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، آیت کا آخری حصہ دیکھیں، یخافون یعنی اتنی اطاعت وغیرہ کرنے کے باوجود بھی جو ہے، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے، یعنی نمازوں کی پابندی کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگ کیا کرتے تھے، ڈرتے تھے، یخافون کے معنی ڈرتے تھے، یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، یعنی اس دن سے ڈرتے تھے جس میں جو ہے آنکھیں اور دل جو الٹ پلٹ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن سے وہ ڈرتے تھے، یعنی اتنی عبادت میں مشغول ہونے کے باوجود، اتنی اطاعت کرنے کے باوجود جو ہے ایسا نہیں کہ وہ نڈر ہو گئے، بے فکر ہو گیا، چلو ہم تو نمازوں کے پابند ہیں، ہم تو دیندار ہیں، یعنی اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا ان کا، بلکہ اس دن سے ڈرا کرتے تھے، یہ خوفون ڈرتے تھے
کہ ہمارا پتہ نہیں اس دن ہمارا کیا عالم ہوگا، ہمارا کیا حال ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن کے جو حساب کتاب ہے، اس کی قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ہیں، ان پر ہمیشہ جو ہے اس کا خوف رہتا تھا۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ اسی وجہ سے کہ اس نور ہدایت کا جو تذکرہ چل رہا تھا پیچھے سے، اس نور ہدایت کا کمال ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا ہے۔ تو آخر آیت میں، اب اگلی آیت میں دیکھیں، لیجزیہم اللہ، آیت نمبر 38 میں جو ہے ان کا بدلے کا ذکر ہے، یعنی ایسے مومنین جو ہوتے ہیں تو ان کے اعمال کا بدلہ کیا ہوگا اس کا ذکر ہے یہاں پر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جو بھی اعمال ہوں گے اس کا بہترین بدلہ دیں گے ان کو۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، احسن یعنی بہترین بدلہ دیں گے جو کچھ انہوں نے عمل کیا۔ اور آگے کیا ہے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، یعنی زیادہ دیں گے۔ تو وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مزید زیادہ دیں گے، یعنی جو ان کا عمل ہوگا اس کے علاوہ بھی ان کو مزید اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، مزید انعامات بھی ان کو ملیں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نہ کسی قانون کے پابند ہے اور نہ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے کہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ تو یعنی جو ایسے مومن بندے ہیں ان کو ان کے اعمال کا بدلہ بھی ملے گا برابر، اس کے علاوہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مزید زیادہ بھی عطا کریں گا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں تک جو ہے مومنین نیک جو جن کے قلب میں جو ہے نور ہدایت ہے ان کے تذکرہ تھا، یعنی جن کے قلب جو ہے نور ہدایت کی مشکات ہے، نور ہدایت کے طاق ہیں، ان کا تذکرہ تھا، ان کے جو ہے صفات کا تذکرہ تھا۔ اب آگے کے آیتوں میں جو ہے ان لوگوں کا ذکر ہے، ان کفار کا ذکر ہے جن کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت کا مادہ تو رکھا تھا، یعنی ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت کا مادہ رکھا تھا، لیکن جو ہے اس مادے کو، اس نور ہدایت کو روشن کرنے والی وحی الہی ان کو پہنچی تو انہوں نے جو ہے اس سے کیا کیا، روح گردانے کی، انکار کیا، اور اس نور سے جو ہے محروم ہو گئے وہ، یعنی جب ان کے پاس وحی الہی پہنچی تو انہوں نے انکار کیا، اس کو قبول نہیں کیا، تو اسی لیے جو ہے وہ اندھیرے میں رہ گئے۔ ٹھیک ہے، ان کا ذکر ہے آگے، اور اس میں جو ہے آگے جو ہے دو مثال ہے کافروں کی، آیت نمبر 39 میں ایک مثال ہے اور آیت نمبر 40 میں کافروں کی ایک مثال ہے۔ تو یعنی کافروں کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے قیامت کے کو ماننے والے ہیں، اور ایک قیامت کے منکر ہیں، اس لیے جو ہے دو مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ اور آگے آخر میں آیت میں جو ہے، آیت میں 40 کے آخر میں دیکھیں، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، یعنی ان کی مثالیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے نور دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے لیے نور نہیں رکھا اس کو کوئی نور نہیں دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ جو ہے کفار کے بارے میں ایسا ہی ہے جیسے مومنین کے بارے میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ یہد اللہ لنورہ من یشاء، یعنی جس طرح مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور سے جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، یہ مومنین کے لیے تھا، اسی طریقے سے یہاں پر کیا ہے، کافروں کے لیے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے لیے اگر نور نہیں رکھا تو اس کو کوئی نور دینے والا، یعنی نور سے مراد یہاں پر ہدایت ہے، کوئی نور ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو اس جملے میں جو ہے نور ہدایت سے کفار کا جو ہے نور ہدایت سے محرومی کا ذکر ہے کہ انہوں نے احکام الہیہ سے انحراف کیا، یعنی روح گردانی کی، انکار کیا، تو اپنی فطری نور بھی جو ہے انہوں نے فنا کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جو ہے، ہر انسان کے دل میں فطری نور رکھا تھا، لیکن انہوں نے چونکہ جو ہے احکام الہیہ کو قبول نہیں کیا، اس کا انکار کیا، تو اسی لیے جو ہے جو اپنا فطری نور بھی تھا ان کے اندر تھوڑا سا، وہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی انہوں نے فنا کر لیا۔ تو اب ان کو نور کہاں سے ملے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے اعمال، اپنی ہٹ درمی، اپنی ضد، اپنی انا کی وجہ سے احکام الہیہ کو قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو کوئی نور، کوئی ہدایت کا راستہ نہیں رکھا ان کے لیے، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کے اندر جو ہے نور ہدایت رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے کی جو دو مثالیں ہیں کافروں کی وہ کل دیکھیں گے، تھوڑی تفصیل ہے اس میں، انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔